السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ کو بخوبی علم ہے کہ 2 دنوں سے الحمدللہ ہماری ایک سیریز، ہمارا ایک درس قرآن لیکچر چل رہا ہے کتابت حدیث کے حوالہ سے۔ کیسا دور آیا کہ آج نبی کی حدیث منوانے کے لیے نبی کی حدیث کے منکرین کو یہ چیزیں باور کرائی جا رہی ہیں کہ واقعی نبی کی حدیث کا بھی کوئی ثبوت ہے۔ بہرکیف اہل حق اپنا فریضہ ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو بخوبی انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ لیکچر میں اور درس قرآن میں نے آپ کے سامنے چند ایک حوالہ جات دیے تھے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں۔ اس کے بعد دوسرا پارٹ آیا جس میں نے یہ ثابت کیا کہ کتابت حدیث عہد صحابہ میں، آج تیسرا پارٹ یہ ہے، تیسرا اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کتابت حدیث تابعین کے دور کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آج میں آپ کے سامنے 7 حوالہ جات پیش کروں گا۔ نمبر 1، ٹائم قلت کے پیش نظر سب سے پہلا حوالہ ملاحظہ فرمائیں کہ جس طرح نبی کے دور میں، صحابہ مصطفیٰ کے دور میں حدیثیں لکھی جاتی، اس طرح تابعین کے دور کے اندر بھی کثرت کے ساتھ حدیثیں لکھی جاتی تھیں۔ یعنی لکھی تو اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو چکی تھیں، آگے پھر ایک دوسرے کو دینا لینا پوچھنا، یہ سلسلہ جاری اور سارا محفوظ کرنے کے جو یہ سلسلہ تھا کتابت کا، یہ پھر آگے بھی چلتا رہا۔ سب سے پہلا حوالہ ملاحظہ فرمائیں، تابعین میں سے سب سے بڑا چمکتا نام ہے سیدنا عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مدینہ کو ایک خط لکھا، اہل مدینہ کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ تحریر تھی کہ اے اہل مدینہ، آپ علم کو اور احادیث جو مصطفیٰ ہیں ان کو جلد از جلد لکھ لو، جتنا آپ کے پاس حدیثیں ہیں، آپ کے پاس جو علم ہے آپ اس کو محفوظ کر لو۔ مجھے علم اور اہل علم کے ختم ہونے کا خدشہ ہے کہ کہیں علم اور اہل علم چلے جائے اور ہم ان کا علم جو اللہ کے نبی سے ورثہ آ رہا یہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اہل مدینہ نے پھر اس کے اوپر پہلے بھی انتظام تھا، مزید آپ نے تاکید فرمائی۔ یہ حوالہ مسند دارمی کے اندر سند صحیح ان کے ساتھ موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی کتابت حدیث کی دلچسپی رکھتے اور اللہ کے نبی کی احادیث کو جمع کرتے، اور اس فن کو جمع کرنے کے اندر انہوں نے خود بھی ایک بیداری کا اظہار کیا اور پھر تابعین کو بھی انہوں نے بیدار کیا۔ نمبر 2، سلمان بن موسیٰ سے مروی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہیں نافع، بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے اپنا سارا علم لکھوایا، جو کچھ یہ پڑھاتے تھے اپنے تلامذہ اور شاگردوں کو، اور ان کو کہتے کہ میرے بیٹے یہ لکھو سارا کچھ، وہ لکھواتے تھے۔ یہ حوالہ ملاحظہ فرمایا، یہ بھی مسند دارمی کے اندر حوالہ ہے سند صحیح کے ساتھ۔ نمبر 3، امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، سنن ابی داؤد شرح آفاق ان کی کتاب ہے، جو تعارف کی محتاج کتاب نہیں ہے، اور ان کی ایک بڑی تفصیل کے ساتھ حالات زندگی ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ امام ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے اپنی کتابوں کی وصیت کی تھی، کیا کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے جو علم کا کتابوں کا ذخیرہ ہے وہ امام ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کو سونپ دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں ان کا یہ ذخیرہ شام سے لینے کے لیے گیا، تو شام سے میں وہ کتابیں لایا، تو میں وہ کرائے پر یعنی کسی جانور کے اوپر وہ لاد کر میں لایا، تو 10 سے زیادہ درہم میں نے ان کو لانے کے اندر خرچ کیے۔ 10 درہم میں نے کسی جانور پر، کسی سواری پر لائے ہوں گے، بہت بڑا مکتبہ تھا، وہ سارا لے آئیے، کیونکہ وصیت تھی کہ میرے جانے کے بعد میرا کتب خانے کے وارث فلاں عالم ہوں گے۔ تو امام ابو داؤد سختیانی فرماتے ہیں میں وہ سارا مکتبہ لے آیا، تو مجھے لانے میں جو کرایہ مجھے لگانا پڑا وہ 10 درہم تھے۔ اب یہ طبقات ابن سعد کے اندر سند صحیح کے ساتھ یہ حوالہ بھی موجود ہے۔ آگے نمبر 4، موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قریب نے ابن عباس
رضی اللہ عنہما کی کتابوں میں سے ایک اونٹ کے وزن کے برابر کتابیں رکھیں۔ ان کی جو کتابیں تھیں ان میں سے صرف ایک اونٹ ہمارے پاس رکھا کتابوں کا۔ اب اندازہ کریں آپ اور کتنی کتابیں ہوں گی۔ ان بڑی ضخیم کتابوں میں سے، بہت زیادہ کتابوں میں سے ایک اونٹ کتابوں کا قریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس انہوں نے رکھا۔ اور آگے فرماتے ہیں پھر جب علی بن عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کو جب کسی کتاب کی ضرورت ہوتی تو وہ لکھ بھیجتے کہ فلاں کتاب میری طرف بھیج دیں، وہ اس کتاب کو لکھ کر اس نسخے کی طرف بھیج دیتے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، تو علی فرماتے ہیں جو حضرت عبداللہ کے بیٹے، حضرت عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت علی حضرت عباس کے جو پوتے ہیں، جب ان کو کوئی کتاب ضرورت پڑتی تو وہ قریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمارے پاس کوئی لکھ کر بھیجتے، ہم وہ کتاب ان کی طرف بھیج دیتے تھے۔ تو یہ حوالہ آپ اسی طرح مسند طبقات ابن سعد کے اندر یہ حوالہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح پانچواں حوالہ ملاحظہ فرمائیں، صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ علم کو لکھتے تھے، وہ کامیاب ہو گئے، نبی کی حدیثوں کو، نبی کے فرامین کو اپنے اساتذہ سے وہ لکھتے تھے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نہیں لکھتا تھا، میں احادیث کو سن لیتا تھا، لکھتا نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ میں ضائع ہو گیا۔ یاد رکھیں، جو لکھتا تھا اس کا علم آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور جو نہیں لکھتا تھا صرف حافظے پر اس کا اطمینان تھا۔ تو امام صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ضائع ہو گیا اور امام زہری کامیاب ہو گئے دنیا کے اندر۔ یہ حوالہ ملاحظہ فرمائے، یہ حوالہ بھی طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور بہترین حوالہ حمام بن منبع، صحیفہ حمام بن منبع، یہ بہت بڑا 2500 کے قریب، 100 کے قریب جو احادیث کا بہترین ایک ضخیم مجموعہ جو کئی بار پاکستان کے اندر چھپ چکا ہے، اردو کے اندر پاکستان میں موجود ہے۔ حمام بن منبع رحمۃ اللہ علیہ یمن کے رہنے والے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، اور یہ بھی حمام بن منبع رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی یمن سے ہجرت کر کے یہ بھی مدینہ میں آ گئے۔ تو پورے مدینہ کے اندر ان کے علاقے کا جو آدمی تھا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ساتھ ان کو دلی میلان اور لگن تھی، بڑا پیار ان کے ساتھ محبت تھی، اس لیے آپ ان کے خاص اخص الخاص شاگرد تھے، خاص سے خاص شاگرد تھے حمام بن منبع رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام مرویات، تمام حدیث کو جمع کیا، تو آج بھی آپ کا وہ جمع کردہ جو صحیفہ ہے، صحیفہ ابن صحیفہ حمام بن منبع رحمۃ اللہ علیہ، وہ آج بھی پاکستان کے اندر کئی بار اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، چھپ چکا ہے وہ۔ ساتواں حوالہ ملاحظہ فرمائیں، ساتواں حوالہ امام محمد بن اسحاق کی کتاب السیرہ، بہت بڑی تابعین کے دور کی تالیف ہے، جو یہ تابعین امام اسحاق کی شرح آفاق تالیف ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ چند ایک حوالہ جات تھے تابعین کے دور کے خط و کتابت کے حوالہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے اوپر ایمان رکھنے کی اور ان احادیث کو ماننے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے 3 دور آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ سب سے پہلا دور محمد رسول اللہ کے اندر کتابت حدیث، صحابہ کے دور کے اندر، تابعین کے دور کے اندر کتابت حدیث کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ کل انشاءاللہ اللہ نے وقت اور زندگی دی تو انشاءاللہ چوتھا طبقہ جو ہے تبع تابعین کا، اس سے بھی آپ کو چند ایک حوالے دیے جائیں گے کہ یہ سلسلہ تبع تابعین کے دور کے اندر بھی جاری رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔